ہمارے لیے سعادت اور رحمت و برکت کا ذریعہ ہے۔ تو اس سلسلے میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک ہی پر ہم نظر ڈالیں تو یہ معرفت کے لیے کچھ راہیں کھولتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کا تعارف اس کے نام سے ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخصیت کا نام رکھنے والے دنیا میں ان کے عزیز و قریبہ ہوتے ہیں، ان کے سرپرست خاندان ہوتے ہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رب العالمین نے محفوظ رکھا تھا۔ آپ کا نام مبارک بھی آپ کی ذات کی طرح بے انتہا شان و رفعتوں کا آئینہ دار ہے۔ اللہ کی توفیق اور ہدایت سے آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے اس مبارک نام کو تجویز کیا ہے، اور رب العالمین نے اپنے حبیب پاک کا تذکرہ اس مبارک نام کے ساتھ کیا، محمد الرسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کی رسالت کو منوانے سے پہلے آپ کی محمدیت کو منوایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسالت کا حکم کس پر لگ رہا ہے؟ جو محمد ہیں ان پر لگ رہا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور مفہوم پر ہم اگر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ یہ حمد سے ماخوذ ہے۔ حمد کے معنی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے واضح ہیں، تمام تعریفیں اللہ کو سزاوار ہیں جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو جس حمد سے اللہ نے اپنے کلام کا آغاز کیا، جو حمد اللہ پاک کو بے پایاں پسند ہے، اسی سے رب ذوالجلال کا نام محمود ہے۔ اللہ نے وہ مبارک کلمے سے مشتق کر کے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ پاک نے اپنے نام سے مشتق کر کے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا ہے، بس عرش کا مالک محمود ہے اور آپ محمد ہیں۔ تو محمد کے معنی ہیں وہ ذات جن کی بے انتہا تعریف و توصیف کی جاتی ہے، جن کی ثنا اور خوبی بیان کی جاتی ہے، اولین میں بھی جن کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے، اب بھی بیان کی جاتی ہے اور آئندہ بھی بیان کی جاتی رہے گی، جن کی ستائش زمین والے بھی کریں گے، آسمان والے بھی کریں گے، اور ان کا رب جو ان کو وجود بخشا ہے وہ بھی ان کی تعریف و توصیف کرتا رہے گا۔ تو رب ذوالجلال نے نام مبارک کے ذریعے سے آپ کی معرفت کروائی۔ نام اللہ کا رکھا ہوا ہے تو ہم میں دو معنی ہوئے، ایک تو خوبیوں کا ہونا ہوا، ایک نقص سے پاک ہونا ہوا۔ اللہ کے حبیب اپنے شان میں عظمت میں وہ خوبیاں رکھتے ہیں کہ کوئی اس میں نقص اور عیب کا شائبہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اپنی شان خالقیت میں، شان معبودیت میں بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام اپنی شان محبوبیت و رسالت میں بے مثل و بے مثال ہے، اس کا اظہار آپ کا مبارک نام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ ناظرین، اس میں پاک کی جو شان ہے، جو رفعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس طرح ہے آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا۔ آئیے ایک کالر کو پروگرام میں ہم شامل کریں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں تزین فاطمہ۔ جی کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ یو پی سے۔ ٹھیک، کیا پوچھنا چاہیں گی بھائی؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ پیلی بھی سے۔ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ کہ جو ہم مطلب اختلاف کیوں ہے آپس میں اتنا، جبکہ مقصد سب کا ایک ہی ہے، عید میلاد النبی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، بھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ محترم، جو گفتگو کر رہے تھے ہم جس مد میں جو رفعت و شان بیان کی گئی ہے احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک کا آپ نے جو ذکر کیا، اور کیا مرتبہ جو صحابہ ذکر کیا کرتے جی یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو اللہ نے جس اہتمام کے ساتھ اپنے کلام مجید میں بیان کیا ہے وہ ہمارے لیے ایک عظیم نمونہ ہے، اور وہ ہمارے لیے صداقت اور ہدایت کا معیار ہے۔ نام مبارک کے سلسلے میں سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے معنی کو واضح کرتا ہے کہ حمد و ثنا والے ہیں آپ، شان اور خوبی والے ہیں۔ اللہ نے جن کی حمد و ثنا کی ہے، خلق بھی جن کی حمد و ثنا کرتی ہے اور مدحت اور خوبی بیان کرتی ہے، تو رب نے کیسے آپ کی شان بیان کی ذرا آپ دیکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ویسے سارے انبیاء کرام کی شان اور عظمت ظاہر کی بتلائی ہے، لیکن رسول کریم علیہ السلام کی عظمت شان کا بالکل انداز ہی سب سے مختلف ہے۔
اللہ پاک جس پیغمبر کو جس طرح چاہے خطاب کرے، وہ رب ہے اور وہ انبیاء اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کی مخلوق ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے خطاب کیا تو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ مطہرہ جنت میں رہیں. اللہ نے نام لے کر خطاب کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھلایا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم ایسے صاحبزادے کی آپ کو خوشخبری دیتے ہیں جن کا نام یحییٰ ہوگا. یا موسیٰ، اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، کہ میں نے تم کو لوگوں پر منتخب کر لیا ہے برسالاتی، اپنے پیغامات، وہ بھی کلامی اور کلام کے ذریعے. یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ ہم تم کو ایک مدت پورا ہونے کے بعد بلانے والے ہیں، اٹھانے والے ہیں. تو غرض کے جملہ انبیاء کرام سے خطابات قرآن میں اللہ کے مذکور ہیں، ناموں کے ساتھ خطاب کیا. ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ہے وہ جیسا چاہے خطاب کرے. لیکن پورے قرآن کے 30 پاروں کو آپ پڑھیں، اللہ کے حبیب سے اللہ کا جب خطاب ہم دیکھتے ہیں تو کہیں یا محمد کہہ کر خطاب نہیں ملتا. اگر اللہ یا محمد کہہ کر بھی خطاب کرتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. حضور اللہ کے حبیب ہے، اللہ ان کا خالق و مالک ہے، مگر اللہ نے خطاب کیا تو کہا یا ایھا الرسول، اے رسول، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے رسول، اے میری طرف سے خلق کی ہدایت کے لیے بھیجے ہوئے حبیب. حتیٰ کہ اللہ پاک نے حبیب کریم علیہ السلام کو لحاف اوڑے ہوئے دیکھا، چادر زیبتن کیے ہوئے دیکھا، تو وہاں ان کیفیات کا بھی ذکر کیا خطاب میں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ. تو اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی قدر و منزلت کو اپنے بندوں پر یوں آشکار کیا کہ میں خالق و مالک ہوں، لیکن میں اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو نام لے کر نہیں پکار رہا ہوں، بلکہ ان کے مختلف اوصاف اور مختلف کمالات کا حوالہ دے کر پکار رہا ہوں. تو اس سے میری محبت کا تم اندازہ کرو کہ میں اپنے حبیب کو کس طرح چاہتا ہوں اور کس طرح ان کی قدر و منزلت کو آشکار کرنا چاہتا ہوں. اور رسول کریم علیہ السلام کو رب کی چاہت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو دیکھیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے دربار رسالت میں آپ کی شان بتلائی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، تم نبی کریم علیہ السلام کی آوازوں پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو اور ان کے حضور تم چلا کر نہ بولا کرو جیسا باہم ایک دوسرے کے سامنے بولا کرتے ہو. اب اتنی سی بات ہے کہ ایک آدمی ایک دوسرے سے بات کرتا ہے تو آواز گفتگو میں تھوڑی اونچی ہو جاتی ہے، اور کبھی خاموش بھی کوئی رہتا ہے، اپنے سے کچھ سنا رہا ہوتا ہے تو بلند آواز ہو جاتی ہے. اتنی بات پر اللہ نے کتنی سخت وعید بیان کی، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اعمال برباد ہوں گے، پتہ نہیں چلے گا. کتنی سخت وعید ہے. انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ناظرین آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج آخری نشست ہے اس سلسلے کی، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ پوری تفصیل سے اسے ملاحظہ فرمائیں. ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ. جمہوریت کا عظیم تہوار پھر سے آیا ہے. کیا ہو آپ کا فیصلہ، بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی تردیپ رمن. ووٹ کرے گا انڈیا. ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے
खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उतरना आसमानों से तो कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन जमी वाले जमी पर फिर मुझे चलने नहीं देंगे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। क्या बात है, तुम गए क्या बात है मंजर भाई, तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। चंदू, जौदफ, आरिफ और करतार पागल हो गए प्यार से, जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए सिवहारा बिजनौर में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। मस्ती है जिसकी आलम दुनिया में बेमिसाल, उस पाक लब के लम्स से छागल मजे में है। एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है नाजरीन। वक्फे के साथ हमारे साथ एक नाजिर हमारे साथ जुड़ गए, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं भागलपुर से मोहम्मद अली खान चुन्नू भाई बोल रहा हूँ। चुन्नू भाई, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, क्या फरमाएंगे आप? सबसे पहले मैं जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खैर मुबारक आपको भी। मैं चाहता हूँ कि असद भाई साहब से कि उनका हमद सुनूं। जी जी, वो हमद शरीफ है कि न मांगूंगा तुझसे तो किससे मांगूंगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। नाज़रीन आइए जी एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नाज़रीन देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? और हजरत, हमें एक सवाल पूछना था, मसला है जी। वो यह है कि एक मेरा भाई है जिसकी हमने निकाह कराई थी जी, उसके पेट में हमल था जी। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे भाई को निकाह हो गई क्या उसकी? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। इससे कबल नाजरीन फरमाइश आई है असद भाई के लिए, उसको पूरी कर भेजिए असद भाई। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता कर तो शाने करीमी का सदका दिला दे रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझे से तो मांगूंगा किस से, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। जो मुफलिस है
کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں مریضوں کی خاطر شفا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ اسد بھائی, بہت پیاری آپ نے حمد پیش فرمائی. ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. مفتی صاحب, جس طرح آپ نے فرمایا کہ رفعت و شان کے سلسلے میں قرآن مبارکہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, آیتیں حدود کے تعینات میں بے حد اہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کی تعظیم و تکریم اس طرح کی جاتی ہے. بندوں کے لیے کیا حکم ہے, وہ کیسے اپنے رسول کو, ان کے مقام و مرتبے کو کس طرح سے جب ان کو یاد کیا جائے کیسے یاد کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے رب ذوالجلال کا جو ارشاد مبارک ہے کہ آواز تک بلند نہ کرو اور عامیانہ انداز میں تخاطب نہ کرو, اور سزا یہ مقرر کی ہے کہ ان تحبط اعمالکم, تمہارے سارے اعمال برباد ہوں گے, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا. یہ ہر بندے مومن کو سامنے رکھ کر سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے کتنا نازک رکھا ہے نبی کریم علیہ السلام کے دربار کا معاملہ, کہ آواز بلند ہونے پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ آواز انسان کی ذات بھی نہیں ہے اور وہ اس کی صفات میں سے بھی نہیں ہے, ایک کیفیت ہے, مگر اس میں بھی اللہ پاک نے اتنی پابندی لگا دی کہ آواز بھی بلند ہوگی نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں اور آقا علیہ السلام کی نسبت سے, تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سنگین جرم قرار دیا کہ اس کی سزا صرف یہ نہیں ہے کہ تم گناہگار ہوگے, یہ نہیں ہے کہ تم پر عذاب مسلط ہوگا, بلکہ سزا یہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم, ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. غلطی چھوٹی سی نظر آ رہی ہے لیکن سزا اتنی سنگین ہے کہ اس سے پیشتر جتنی نیکیوں کا ذخیرہ اس نے جمع کر لیا, خواہ وہ اچھا انداز بھی دیکھیے, ان تحبط صلواتکم نہیں ہے, ان تحبط اعمالکم ہے. تمہاری نمازیں برباد ہوں گی تو ہم یہ سمجھتے کہ اس بے ادبی سے نمازیں برباد ہوں گی, لیکن روزے تو محفوظ رہیں گے, زکوٰۃ کی نیکیاں تو محفوظ رہیں گی, حج اور عمرے جو کیے وہ تو محفوظ رہیں گے, لوگوں کو جو ہم مسلمان بنائے یہ تو نیکیاں محفوظ رہیں گی, صدقات و خیرات جو کیے وہ تو محفوظ رہیں گے. یہ سمجھ سکتے تھے, مگر اللہ نے اعمال فرمایا, ہمارے اعمال برباد ہوں گے. اور اعمال کے عموم میں صلاۃ بھی ہے, سیام بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے, روزہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ عمرہ ہے, صدقات ہے, دعوت و دین, دعوت ارشاد کا کام ہے, تبلیغی مساعی ہے. ساری محنتیں جو کچھ بھی ہم نے کی ہے اس کا مقصود کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرے, اور یہ سلامت رہیں گی تو جنت ہے, یہ سلامت رہیں گی تو اللہ کی بارگاہ کی قربت ہے, یہ سلامت رہیں گی تو اونچے درجات اور مرتبے ہیں. یہ سب کچھ نیکیوں کے سلامت رہنے پر ہے. اور یہاں فرمایا کہ نیکیوں کو سلامت رکھنا چاہو تو میرے محبوب کے پاس بادب بن کر رہو. اگر تم نے یہاں تھوڑی لاپرواہی کی تو تمہاری نیکیوں کے ذخیرے سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں گے. قیامت میں تم یہ سمجھ کر اٹھے ہوں گے کہ ہم نے جو عمل کا باغ لگایا ہے الحمدللہ وہ تو بڑا حسین و جمیل باغ ہے, لیکن جب وہاں اٹھیں گے تو بتایا جائے گا کہ جو بے ادبی کی تھی وہ تیز و تند آندھی کی شکل میں سارے باغ کو بھسم کر کے رکھ دی, اب کچھ باقی نہ رہا. اس وقت انسان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے ہر مومن کو سامنے اس آیت کو رکھ کر سوچنا چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام اس کا معاملہ کیا ہو. آپ کی سیرت اور صورت اور آپ کے فضائل و کمالات, آپ کے مناقب اور آپ کے عظمت والے پہلوؤں کو کیسا وہ ذہن کے اندر بسائے, دل میں اتارے, اور اس نسبت سے بحث مباحثے کا جو دروازہ ہے اس کو بالکل بند کر دے. اختلافات کسی بھی جہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن ذات رسالت مآب کی نسبت سے اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے, اعتراضات کی زبان بند کر دینی چاہیے. کیونکہ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا, آواز اونچی ہوگی تو تمہارے اعمال برباد ہوں گے. تو رب ذوالجلال کے اپنے حبیب سے محبت کا یہ انداز سامنے رکھ کر ہم سوچیں ہم تو ناقص ہیں,
ہمارا دین و ایمان تو حضور علیہ السلام سے وابستہ ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے, تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے ماں باپ, اس کے اولاد اور تمام جہانوں سے بڑھ کر اس کے پاس نہ ہو. تو ہمارا ایمان تو محبت سے وابستہ ہے. وہاں تو رب بے نیاز ہے, وہ بے نیاز رب ہو کر فرما رہا ہے کہ یہاں تھوڑی بھی بے ادبی اور لاپرواہی ہوں گی, اعمال برباد کر دوں گا. پھر اچھا برباد ہوں گے, اور ہمیں اگر پتا چلے گا کہ برباد ہوئے تو ہم فوراً توبہ بھی کر سکیں گے, ہم فوراً اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے مصروف ہو جائیں گے. پر آگے فرمایا وانتم لا تشعرون, اعمال برباد ہوں گے اس طرح کہ تمہیں پتا بھی نہیں لگے گا, احساس بھی نہیں ہوگا. اب بولو اس بندے مومن کا کیا عالم ہوگا جس نے اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کیا تاکہ قیامت میں وہ کامیاب ہو, تاکہ جنت میں وہ اونچے مرتبے پر پہنچے, لیکن اس کے اعمال بھی برباد ہو گئے اور اسے پتا بھی نہیں چلا. تو پتا اگر چلتا تو آدمی اصلاح کرتا تھا, اور پتا نہیں چلتا تو ان سمجھتا کہ میرے تو اعمال محفوظ ہیں, لیکن وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ افسوس یہ تو سب بکارت ہو گئے. اللہ نے ایسا سنگین سزا کا قانون بتلا کر اور وانتم لا تشعرون کے ذریعے سے متنبع کر دیا, جھنجھوڑ دیا, میرے بندو یہاں لاپرواہی مت برتو, یہاں اپنی تحقیق کو اور اپنے ریسرچ کو تم منفی انداز میں نہ چلاؤ, بلکہ جس طرح میں محبوب کو چاہتا ہوں اس انداز کی چاہت پیدا کرنے کی کوشش کرو گے تو میرے محبوب بنو گے, میرے پیارے بنو گے. تو حضور کی بارگاہ کا ادب ایمان کی حفاظت ہی کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ اعمال صالحہ کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. اس کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے. اچھا یہ تو اللہ نے ایک اسلوب دیا. اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کو 15ویں پارے میں دیکھیے, ولا تجہر بصلاتک فرمایا. اللہ نے اپنے دربار میں آنے کے لیے فرمایا دیکھو نماز میں آؤ, 3 نمازیں جو جہری ہے, فجر ہے, مغرب عشاء ہے. قرات کو اللہ نے فرمایا کہ اونچی آواز سے چلا کر بھی مت پڑھو, ایک دم پست آواز میں بھی مت پڑھو. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا, دھیمی آواز سے بھی ایک دم مت پڑھو, چلا کر بھی مت پڑھو, درمیانی آواز سے پڑھو. مگر اس کے بعد سزا کیا ہوگی یہ نہیں بیان کیا. اگر جہر ہو جائے تلاوت میں تو گناہ گار ہی ہوں گے, ناپسندیدہ عمل کرنے والے ہوں گے, مگر اعمال برباد ہوں گے نہیں فرمایا. اپنے لیے اللہ نے ایک اپنے حکم میں آسانی کر دی, حبیب کے دربار کے حکم میں سختی کر دی. یہاں فرمایا صرف آواز اونچی مت کرو, درمیانی آواز اختیار کرو, مگر سزا مرتب نہیں کیا. حبیب کے لیے فرمایا اگر آواز اونچی ہوگی تو اعمال برباد ہوں گے, پتہ نہیں چلے گا. اللہ توفیق سب کو نصیب کرے اور اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے. آمین آمین. ناظرین بہت اہم گفتگو کی طرف ہیں, ایک وقفہ لے رہے ہیں. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر, ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787, ایئرٹیل پر چینل نمبر 610, ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176, بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972, ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے, اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے, گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں, تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر, اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں, اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ وہ طبیعت کا تو خوددار بہت ہے, لیکن میری خوشیوں کے لیے ہاتھ بھی پھیلا دے گا. بہت اچھا ہے. خود کو تنہا نہ سمجھ لینا نئے دیوانوں, خاک صحراؤں کی ہم نے بھی اڑا رکھی ہے. اے خدا مار کے لشکر سب باقی ہے, اور میرے ساتھ ہیں پرچھائی سے ڈرتے ہوئے. ارے واہ, اس اتوار کاروان سخن میں دیکھیے دبئی میں منعقدہ ایک شاندار عالمی مشاعرہ, رات 9:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر, لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر
जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके, वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके, आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके, आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बात कर रहे हैं भाई? जी मोहम्मद अफजल बात कर रहा हूँ मैं गुजरात से। जी अर्शद भाई, प्रोग्राम में इस्तकबाल है, क्या फरमाएंगे आप? जी मैं एक फरमाइश करना चाहता हूँ। जी जी नाखा हजरत से। जी ठीक है। नामे मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। ठीक। और ये नामे मोहम्मद की मतलब ये बेहुमती करेंगे तो क्या इस्लाम के अंदर मतलब ये अजब है, और एहतराम कैसे करें। बिल्कुल। और मैं मुफ्ती साहब को बहुत खुशी के साथ मैं दिल के गहराइयों के साथ दुआ दूं, अल्लाह ताला उनके इल्म में आप तमाम हजरात की खिदमत में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बहुत प्यारा कॉलर है भाई, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने जी। का। मैं इसलिए आंखों के लिए दुआ करना मुफ्ती साहब को बोलना। बेशक बेशक, जरूर जरूर। जी मैं ब्लाइंड हूँ, ब्लाइंड। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, नाबीना थे अभी हमारे जो कॉलर थे, उनकी मोहब्बत देखिए, मकाम मुस्तफ़ा को समझने का सलीका देखिए आप, क्या इनका अंदाज है। अल्लाह खैर का मामला करे, इनके दर्जात को बुलंद करे। नाज़रीन, आइए एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, मैं मोहम्मद सईद अंसारी बोल रहा हूँ भिवंडी से। जी अंसारी साहब, प्रोग्राम में इस्तकबाल है, फरमाइए क्या कहें। जी जी हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मक्के मुअज़्ज़मा में कितने दिन थे? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी गुफ्तगू इस सिलसिले को जारी रखेंगे। मुफ्ती साहब, मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद में अगर हम उसमें एहतियात न बरतें तो आपने फरमाया कि आमाल हफ्त होने का अंदेशा है। हम इस सिलसिले में सीरत, मीलाद और मुख्तलिफ पहलुओं से जो पूरे दुनिया में मनाते हैं प्रोग्राम, इस हवाले से जो हमारी ये जो तरीका है कि सरकार की अजमत को बयान किया जाए, इसमें एहतियात कितनी बरतनी चाहिए और इसका जो अदब है और इसका जो फायदा है, ये इस सिलसिले में क्या फरमाएं? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किर जमील खा आपकी सीरत तैयबा के हवाले से हो या आपके फ़ज़ाइल व कमालात के एतबार से हो या आपकी मिलाद पाक के वाक़ियात के एतबार से हो, ये सब कुछ सहाबा किराम से साबित भी है और सहाबा किराम इसमें बाकायदा एहतमाम भी किया करते थे। सीरत तैयबा के मुख्तलिफ गोशों से मुताल्लिक़ तो यकीनन इस पर तो सारे के सारे मुत्तफ़िक़ हैं। अब रहा मिलाद पाक के हवाले से कोई इस तरह सहाबा का एहतमाम, तो हाँ ये भी मौजूद है। इमाम हाकिम अबू अब्दुल्लाह निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह मुस्तदरक अला सहीहैन जो किताब लिखे, बुखारी और मुस्लिम के शर्त की जो रिवायतें रह गई थी उसको उन्होंने जमा किया उसमें, और इमाम तबरानी ने मौजम में रिवायत जिक्र की है कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा जान हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में अर्ज़ की है, या रसूल अल्लाह इन्नी उरीदु अन अमतदिहक, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि मैं आपकी मदह सना बयान करूं,
اجازت عطا فرمائیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قل لا یفظ اللہ فاک. ایک روایت میں قل لا یفظ